تلنگانہ میں 5 سینئر IPS عہدیداروں کو ڈائریکٹر جنرل DG کے رینک پر ترقی دی گئی۔ حکومت نے 5 عہدیداروں کو ترقی دینے کے احکامات جاری کیے جو ایڈیشنل DG تھے۔ ان میں حیدرآباد کے کمشنر پولیس سرینواس ریڈی، انٹیلیجنس سربراہ شیودھر ریڈی، ابھیلاش بشت، سمیہ مشرا اور شیکھا گوئل شامل ہیں جنہیں DG کے رینک پر ترقی دی گئی ہے۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے GO جاری کر دیا۔ احکامات میں کہا گیا کہ یہ تمام انہی عہدوں پر برقرار رہیں گے۔ شہر حیدرآباد کے نظام کالج کے UG کورسز کے طالبات نے ان کو ہاسٹل کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کل شب سیل فونز کے ٹارچ لائٹ کے ساتھ انوکھا احتجاج کیا۔ یہ طالبات UG کے طالبات کے لیے ہاسٹل کی تعمیر کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاسٹل میں صرف PG کی طالبات کو ہی یہ سہولت حاصل ہے اور جاریہ سال UG کورسز میں بڑے پیمانے پر داخلوں کے باوجود UG کی طالبات کو اس سہولت سے محروم رکھا گیا جو نامناسب ہے۔ ہاسٹل کی سہولت نہ ہونے کے سبب ان کو کالج کے باہر کے دوسرے علاقوں میں رہنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کی اور کہا کہ ان کے مطالبے کی تکمیل تک احتجاج جاری رہے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ نظام کالج کے انڈر گریجویٹ کورسز کی طالبات گزشتہ 6 دنوں سے احتجاج کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے آصف آباد ضلع میں شیر کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے گوبند پور گاؤں کے کھیتوں کے قریب محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے شیر کے پنجوں کے نشانات کو دیکھا اور شبہ کیا کہ ان کساپور جنگلاتی علاقے سے یہ شیر یہاں پہنچا۔ اس شیر نے مویشیوں پر حملہ کیا تھا جس کی اطلاع مقامی افراد نے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو دی۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے وہاں پہنچ کر معائنہ کیا۔ عیداللہ پہاڑ علاقے میں ایک گائے پر شیر نے حملہ کر دیا۔ پولیس نے اس کسان کو 5000 روپے کا معاوضہ ادا کیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں پیش کیا گیا متنازع وقف ایکٹ ترمیمی بل کی شدید مخالفت کی۔ پارلیمنٹ میں اس بات پر اظہار خیال کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اس بل کے ذریعے مرکز کی BJP حکومت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہے۔ اس بل کے ذریعے حکومت ملک کو بانٹنے کا کام کر رہی ہے، جوڑنے کا کام نہیں کر رہی۔ اس بل کو لے کر MIM کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں سخت ناراضگی جتائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ بل اسی بات کا ثبوت ہے۔ بالائی علاقوں میں بارش کے نتیجے میں تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کی سطح میں اضافہ درج کیا گیا جس کے بعد اس پروجیکٹ کے 26 دروازے کھول کر پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ دروازے 5 فٹ اور 4 گیٹ 10 فٹ کھول کر پانی کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ناگرجنا ساگر میں 2,53,000 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا جس کے بعد 2,69,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ ناگرجنا ساگر کی مکمل سطح 590 فٹ کے برخلاف 585.30 فٹ درج کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو کہا کہ میڈیکل کے پوسٹ گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے 11 اگست کو ہونے والے قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ نیٹ PG 2024 میں کچھ عملی دشواریوں کی وجہ سے ملتوی کرنے کا مطالبہ کرنے والی درخواست پر جمعہ کو سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ نے عرضی گزار وشال سورین اور دیگر کے وکیل انس ترویر کی جانب سے معاملے کا ذکر کرتے ہوئے فوری سماعت کی درخواست کو قبول کیا اور 9 اگست تک فہرست بنانے کی ہدایت دی۔ فائنانشل سروس میں دنیا بھر میں مشہور چارلس شواب کمپنی حیدرآباد میں ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان میں یہ کمپنی کا پہلا سینٹر ہوگا۔ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے امریکہ کے دورے میں مصروف وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ریاستی وزیر سریدھر بابو نے ڈلاس میں کمپنی کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔